کہ پورے سال میں عبادت کرنے پہ اتنا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں کی حق تعالی شانہ نے قسم فرمائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں، آگے والشفع والوتر۔ گنتی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک طاق عدد ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا، اس کو عربی زبان میں وتر کہہ دیتے ہیں، وتر کہہ دیتے ہیں، اور جو عدد 2 پہ تقسیم ہو جاتا ہے جفت عدد بھی کہہ دیتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کو شفع فرمایا گیا ہے۔ تو 10 دنوں کی قسم کھائی، اور اس کے ساتھ ایک تاریخ ہے طاق، اس کی بھی قسم کھائی، اور ایک تاریخ ہے جفت، اس کی بھی قسم کھائی۔ طاق تاریخ کون سی ہے؟ وہ 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ۔ تو گویا عشرہ ذی الحجہ سارا کا سارا ہی بڑا قیمتی ہے، لیکن اس میں 9 تاریخ اور 10 تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھر قسم کھائی، والشفع والوتر۔ علماء میں اس بات کی بحث ہے کہ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے، اور قرآن سے اور سنت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ تو ان میں سے کس کی شان زیادہ بڑی ہوئی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی شان زیادہ ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی شان زیادہ ہے؟ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر راتیں دیکھی جائیں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی قیمت زیادہ ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں، اور اگر دن دیکھے جائیں تو پھر دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ کے دن جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے اور اپنی محبت کے لیے اور اپنے پیار کے لیے اور اپنے ساتھ مناجات کرنے کے لیے رات کا وقت رکھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے اس کے لیے زیادہ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے www.darsequran.com کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آسمان پہ نزول جو ہوتا ہے، نیچلے آسمان پہ حق تعالی شانہ نزول فرماتے ہیں تو وہ دن کے وقت میں فرماتے ہیں۔ وہ دن کا وقت پھر کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ حج کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن پھر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو گواہ بناتے ہیں، پھر اس دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے، صرف اللہ نہیں ہوتے، فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں اس دن، اور گواہ بنا کے فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے جو ہیں سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور دور دراز علاقوں سے آئے ہیں اور میرا نام پکارتے ہوئے آ رہے ہیں، تو فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ فرشتے تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں رب تعالیٰ آج وہ فلاں مشہور قاتل نہیں، وہ بھی آیا ہوا ہے اس مرتبہ حج کرنے؟ اور ہمارے ہاں سیاسی لوگ ہیں نا، انہوں نے گالیاں نکالتے فلاں چور فلاں لٹیرا، تو فلاں چور فلاں لٹیرا وہ تو گالیاں نہیں نکالتے، وہ تو سچ مچ جو ہوتا ہے اسی کے بارے میں کہتے ہیں فرشتے کہ وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اور آتا ہے کہ مراہق، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، وہ فلاں بھی آیا ہوا۔ ہم اللہ میاں سے پوچھتے یا اللہ آج اس کی بھی بخشش ہو جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں آج اس کی بھی بخشش ہے۔ اور حق تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفات کے دن جو اس امت کے صلحاء ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔
اور جو سیاہکار ہوتے ہیں ان کو محسنین کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم جو ان کے لیے مانگو میں کر لوں گا آج قبول، آج تم مانگو ان کے لیے۔ تو یہ دن کی بہاریں جو ہیں، دن کے وقت میں اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان پہ، باقی تو راتوں میں ہوتا ہے، سال کے آخری رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، لیکن 2 راتیں ایسی ہیں پوری پوری رات ہوتا ہے، لیکن دن کو یہ شرف حاصل ہے تو وہ 9 ذی الحجہ کو حاصل ہے۔ www.darsequran.com